مولانا روم نے لکھا کہ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ بھول گیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ بچا، تو وہ وقت بھی آیا جب گھر بار جو ہے نا سب ختم ہو گیا، تو وہ شخص موت کے قریب پہنچ گیا۔ تو اب اسی بات کا انتظار تھا کہ پتہ نہیں کب وہ یہ جو ہے نا موت کو ہمکنار ہو جائے گا۔ تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبی قطار جو ہے نا گھوڑوں کی اس کے پاس سے گزری، تو گھوڑے جو ہے نا وہ سونے کے سیٹوں، چاندیوں اور پیٹیوں اور سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہاں اس پہ جو سوار تھے، تو یہ کسی شاہی گھرانے سے کام نہیں لگ رہا تھا۔ تو ان کے سروں پر ٹوپیاں جو تھیں نا اس سے ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ کوئی بادشاہ جا رہا ہے۔ اس شخص سے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ یہ ساتھ ہے بادشاہ گاؤں میں رہتا ہے، وہ یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص جو ہے نا بہت حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ تو اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ اس کا پاس آئے اور اس کا بازو پکڑ کے لے گئے کہ اللہ شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال دیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کے وہ شخص چل دیا اور اس کو لے کے نا وہاں لے گیا جہاں وہ غلام گھوڑے لے کے بندھے ہوئے تھے۔ تو دیتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کس کا سر کٹا ہوا ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کے اوپر ہے، کسی غلام کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے جا رہا ہے۔ وہ شخص جو ہے نا بڑا حیران ہوتا ہے اور بزرگ سے پوچھتا ہے، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت بزرگ نے کہا، یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ جنگ کر کے واپس آئے ہیں تو ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو مجھے خواب میں کہا گیا کہ جاؤ اس بندے کو، میرے بندے کو بتاؤ جا کے کہ دیکھو بادشاہوں کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، ان کے غلاموں سے سیکھ لو کہ کیسے قربانیاں دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں، ہمیں بھی جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اس پہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ گلہ کرنا شروع کر دیے کہ یا اللہ پاک تو اتنا طاقتور ہے، تو یہ ہے وہ ہے تو میرا کوئی خیال ہی نہیں کرتا، میں در بدر کی ٹوکریں کھا رہا ہوں۔ نہیں، اللہ سے وہ استغفار کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ ماں کی طرح اپنے بچے کو، جیسے ماں اپنے بچے کو سنبھالتی ہے، اسی طرح اللہ بھی جو ہے نا وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کتنے صبر والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں۔